اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروگرام عزاداری دنیا میں الجل ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان علی نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو دنیا بھر کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت، منقبت خاں، نوح خاں، عالم دین، ذاکر اہل بیت، سماجی رہنما اور امام بارگاہ کے ٹرسٹیوں سے ملاقات کرائیں گے، جن سے آپ مل سکیں گے اور جان سکیں گے ان کی زندگی کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم بہت نزدیک ہے، تو اسی طرح ہم عزاداری کے فروغ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہی عزاداری کو فروغ دینا ہے۔ تو آغاز محرم کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ دنیا کے مشہور و معروف اور ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جناب نوید رضا کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو باب العلم ادارے جاپان کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم نوید بھائی۔ تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آغاز محرم کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ ہمیں کہ آغاز محرم کی جو تیاریاں ہوتی ہیں، مطلب ہمیں کس طرح محرم منانا چاہیے ہمارے ینگسٹرز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ محرم یا واقع کربلا برپا کیوں ہوا اور ہم اسے مناتے کیوں ہیں۔ جب اس چیز کو سمجھ لیا جائے گا، خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کر لیں گے، تو خود ہی ان کے ذہن میں زرخیز ذہن ہے، یہ بھی آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم شریعت پہ غور کرتے ہیں، یہ جو شعر ہے مشہور کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو جب تک ہم اس بات کو نہ سمجھیں کہ اسلام کا زندہ ہونا کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں یہ اس میں کیا چیز ایسی آ گئی تھی کہ اس کو مردہ کہنا پڑا، اور امام حسین علیہ السلام نے پھر اور ان کے اصحاب نے اور اہل بیت نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی۔ دیکھیے، ایک تو اسلام کا یہ ظاہری پہلو ہے کہ جو عبادات پہ مشتمل ہے، نماز پڑھنا، وقت کے اوپر روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، خمس، جہاد اور دوسری چیزیں جو مینیفیسٹیشنز ہیں انسان کے ایمان کی، ایک تو یہ ہے۔ معاشروں میں ہوتا یہ ہے اصل میں کہ یہ چیزیں بطور رسم اور رواج کے رہ جاتی ہیں۔ جی، لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو اس کا مقصد ہے قرآن میں تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، وہ اس سے اجتناب نہیں کرتے اور ان کی نماز ان کے کردار میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں کرتی۔ روزہ رکھتے ہیں لعلکم تتقون، جو اللہ نے اس کا پرپس بتایا ہے، آبجیکٹیو بتایا ہے، وہ ادا نہیں ہوتا۔ تقوی میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا عام طور پہ انسانوں کے، الا ماشاء اللہ۔ زکوٰۃ ایسی صورت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ ان سے لے لو، خذ من اموالہم صدقہ وتزکیہم، اور اس طرح سے ان کو پاکیزہ کر دو۔ لیکن یہ کہ زکوٰۃ دیتے ہیں ناک بھون چڑھا کر، اور اس میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہیلا پتہ لگ جائے کہ زکوٰۃ کو بچا سکیں یا خمس کو بچا سکیں۔ اسی صورت سے حج کے لیے ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی بھی پرانی ڈگر کے اوپر لے آتا ہے اور حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی تک پہنچتے پہنچتے واقعہ کربلا تک آتے آتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام رسوم کی حد تک معاشرے میں رائج تھیں. نماز امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی اور مخالف لشکر میں بالکل پڑھی. بے شک. وہ لوگ روزے وہ بھی رکھتے تھے، اس لشکر کے بھی لوگ رکھتے تھے. لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ مقاصد شریعہ جو ہیں، آبجیکٹیوز آف شریعہ اسلام جو ہے، وہ اس سے آگے کی ایک چیز ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ نماز کا، روزے کا، ہر چیز کا ایک آبجیکٹیو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کے رسول نے بیان فرمایا. ایک تو وہ چیزیں ادا نہیں ہو رہی تھیں. دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ شریعت کے بنیادی طور کے اوپر شریعت آتی اس لیے ہے کہ معاشرے میں کچھ چیزوں کو، کچھ ویلیوز کو وہ اسٹرینگتھن کرے، مضبوط کرے. اس میں سب سے جو پہلی چیز مقاصد شریعہ میں، آبجیکٹیوز آف شریعہ میں ہے وہ یہ کہ دین کا تحفظ. دوسرا ہے عقل کا تحفظ. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جان کا تحفظ. چوتھی مال کا تحفظ. اور پانچویں عرض کا، یعنی لوگوں کی ڈگنیٹی کا، اور اس کا جو ان کی کہنا چاہے کہ عزت و آبرو ہے اس کا تحفظ. یہ 5 بڑے مقاصد شریعہ ہیں. اگر آپ قرآن کو، حدیث کو اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو اور ان کے حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ 5 بڑے ہیں شریعہ. لیکن آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں واضح طور کے اوپر. یزید کی جب بیعت طلب کی جاتی ہے مدینے میں تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر ویحل حرام اللہ ویحرم حلال اللہ وقاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ. آپ دیکھیں 5 جو مقاصد شریعہ ہیں ان کو امام نے بیان کر دیا کہ وہ اس دور میں ان کو مستحکم ہی نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو نگلیکٹ کر دیا. یزید رجل فاسق ہے. فاسق کہتے ہیں عربی زبان میں جب کھجور کا پوست پھٹ جاتا ہے، گھٹلی باہر نکل آتی ہیں، نیچرلی اس کو کہتے ہیں فسقت تمر. تو دین سے نکل گیا ہے. یزید رجل فاسق، وہ دین کی حدود کو پھاڑ کے اب باہر نکل گیا. کیا کہنا ہے؟ شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے. شراب جو پیتا ہے تو عقل کا فطور اس میں آ جاتا ہے. جو قرآن میں منع کیا گیا کہ لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور پھر جو شراب پینے کی جو حدود مقرر کی گئیں کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ہوگا. تو یہ سارے احکام جو ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو نظر انداز وہ خود کر رہا تھا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مثلاً رشتہ داریاں ہیں، جو مناکحت ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں کہ ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ذات محرم ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، تو وہ اس سارے احکام کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا. پھر آپ کہتے ہیں قاتل النفس المحترمہ، یہ محترم انسانوں کے جن کا خون بہانا جائز نہیں تھا ان کا قاتل ہے. ہم نے کچھ عرصہ اس پہ لگایا کہ تاریخ طبری میں بنو امیہ کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کا ذکر کہ جو ان کے عمال تھے، گورنرز تھے، تو 2994 افراد وہ ہیں جن کے لیے واضح طور پہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی مخالفت کی، کسی طرح کا آواز نصیحت کی، فضرب ان کو، ان کی گردن جو تھی وہ مار دی گئی. یہ اسٹیٹ پالیسی تھی. اچھا، اسٹیٹ پالیسی تھی. تو محترم انسانوں کو قتل کرنا، رشتہ داریوں کا لحاظ نہ کرنا، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا، وہ جتنی مقاصد شریعہ ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی پہ نہ عمل ہو رہا تھا، نہ کوئی مقصد پورا ہو رہا تھا. بظاہر جس چیز پہ زور دیا جا رہا تھا، مسجدیں بن رہی تھیں، اذانیں دی جا رہی تھیں، گو کہ اس میں امیر المومنین علیہ السلام پہ تبرہ بھی اذانوں میں ہو رہا تھا، خطبوں میں ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں تھیں. روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حج کے وفود بھی آتے تھے. جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ہشام جو تھا، وہ ہشام بن الحکم، وہ آیا ہے
حج کرنے کے لیے تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور راستہ چھٹتا چلا گیا یہاں تک کہ آئے، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا۔ تو اس نے پوچھا مانا حاضا، یہ کون ہے؟ تو اس وقت فرزدق کا مشہور قصیدہ ہے، حاضر الذی تعرف البتھا وطاعتہ، یہ وہ ہے کہ جس کو حل و حرم سب جانتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو پھر اولاد رسول، وہ تقریباً کوئی 40 اشعار ہیں جو کھڑے کھڑے فرزدق نے امام کی شان میں کہے ہیں۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس نہ حکومت ہے، نہ پاور ہے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ کیا ہے کہ میں حاکم ہوں کہ مجھ کو حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا، اور یہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تشریف لائیں تو سب کے سب چھٹ گئے اور ان کو موقع دیا کہ آپ ادا کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ تعلیمات اور کردار کی طرف جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اگر مقاصد شرعیہ کو جس طرح سے ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے اور رسوم کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، تو اگلا وقت وہ آئے گا کہ جتنا یہ باقی رہ گیا ہے، جیسے امام نے خطبے میں کہا ہے راستے میں، کہ اسلام تو اب ان کی صرف زبانوں پہ رہ گیا اور دین کی وہ تلچھٹ باقی رہ گئی ہے، جیسے ایک دیگچی میں کھانا پکائیں اور سب کچھ نکال لیا جائے اور نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی ہے، دین کا صرف اتنا حصہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان باقی ہے، کہ اب اگر اس وقت قیام نہیں کریں گے تو پھر لوگ اسی کو دین سمجھ لیں گے، رسم و رواج میں لگ جائیں گے، اور اس طرح سے دین جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، خطبے دیے، دعائے عرفہ کو آپ دیکھ لیں جو آج عرفہ کے دن آپ پڑھی ہے آپ نے، وہ توحید کا اور اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا خزانہ ہے دعائے عرفہ جو آپ نے پڑھی ہے 9 تاریخ کو۔ تو یہ ہے کہنے کا مطلب کہ امام حسین کا قیام بنیادی طور پر دین کی ان بنیادی اقدار کے تحفظ کا تھا۔ یہ اگر مٹ جاتی تو دین باقی نہیں رہتا، جو اس میں کہا گیا ہے شعر میں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ اس کو ان اقدار کو بچانے کے لیے کربلا سے جانی پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بتایا۔ اچھا، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی اپنے ناظرین کو آپ سے مطلب اس کا جواب چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں محفلوں میں، اکثر لوگ صحیح طرح اس کا جواب نہیں دے پاتے، مگر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے مطلب کیا وجہ تھی کہ مطلب یہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم دینے سے پہلے ایک بات کو واضح کر دیں کہ جب احرام باندھا جاتا ہے جی، تو یہ نیت کرنے والے کے اوپر مبنی ہے کہ اس نے کیا نیت کی، جی، عمرے کا احرام باندھا یا حج کا احرام باندھا۔ جو حج تمتع میں عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اس میں اور حج کے احرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام علیہ السلام 35 پا پیادہ حج کر چکے تھے، تو یہ ان کا واجب حج نہیں تھا، جی، حج تو زندگی میں کی واجب ہوتا ہے۔ انہوں نے احرام باندھا ہے عمرے کا، اور لوگ اس کو حج کا احرام سمجھتے رہے۔ اچھا، آپ نے عمرہ کیا اور ایام حج سے پہلے کہ جب اب وہ عمرے کے بعد حج کا احرام میں اس کو تبدیل کریں، یعنی نیت کریں کہ اب میں حج شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ مکے سے باہر تشریف لے آئیں۔ تو یہ جو ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے عمرے کا احرام جو تھا حج کا احرام تبدیل کر کے عمرے کا باندھ لیا، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، اور ائمہ علیہ السلام نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کہ فقہی طور کے اوپر ایسا ہو نہیں سکتا، اور ظاہر ہے ان سے زیادہ کون دین کو جاننے والا اور کرنے والا، تو انہوں نے باندھا ہی عمرے کا احرام تھا۔ اچھا، اور لوگ جو ہیں وہ حج کا سمجھتے رہے، اسی لیے جب وہ وہاں سے چل دیے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا کہ آپ حج نہیں کر رہے بلکہ اس کو چھوڑ کے اور باہر تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے اپنا جو فریضہ تھا وہ انجام دے دیا، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد پھر عمرہ جو ہے وہ مکمل کرنا ضروری ہے، بغیر عمرے کے احرام جو ہے وہ
کھولا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے جب حج میں آ جاتا ہے انسان، حج شروع ہو جاتا ہے 8 تاریخ کے بعد، تو وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو کھول نہیں سکتا جب تک کہ حج کو پورا نہ کر لے. اچھا یہ تو اچھا، اگر بات کی جائے آغاز محرم کے حوالے سے، تو جس طرح لوگ تیاریاں کرتے ہیں محرم کے آنے کے لیے، اپنے ملبوسات سلواتے ہیں، کالے کپڑے بنواتے ہیں، درگاہیں سجاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا مطلب بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح کی تیاری کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑے نہیں بنانا چاہیے، اکثر لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ اس طرح نئے کپڑے بنا کے پورا ایک مطلب ایک مذہبی ہم تہوار کی طرح اس کو منانا شروع کر دیا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ینگسٹرز کو، یوتھ کو، کہ کس طرح ہمیں یہ دن منانا چاہیے؟ دیکھیے، ضرورت کے تحت تو کپڑے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور وہ ضرورت بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ ہم جس خاص مقصد کو لے کر چلے ہیں، جی، یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب جس مقصد کو لے کے چلے، وہی ہمارا بھی مقصد ہے. اس کو باقی رکھنا ہی، ان مقاصد کا ذکر باقی رکھنا، اور اپنے زمانے میں ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کی پلاننگ کرنا، اور اس پہ آگے چلنا، یہ بنیادی طور پہ محرم کو باقی رکھنے کا اور عزاداری کو قائم رکھنے کا جو ائمہ علیہ السلام نے جس کی تشویق و ترغیب دی ہے وہ یہ ہے. اب اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا جیسے ہم نے ذکر کیا، اس کی طرح سے یہ عزاداری کچھ گوشوں میں اور کچھ پہلوؤں کے لحاظ سے صرف رسم رہ جائے، اور اس سے جو مقصد حاصل ہونا چاہیے، ینگسٹرز کی تربیت بھی ہے اس میں، اور اس میں مقاصد شریعہ جس کا تحفظ امام حسین علیہ السلام نے کیا، ان کی یاد دہانی بھی ہے، ان کو اپنے طور کے اوپر پختہ کرنا بھی ہے کہ ہم اس ملت کے فرد ہیں تو ہمیں وہ چیزیں وہ کرنی چاہیے. جو چیزیں ان مقاصد کے منافی نہیں ہیں جی، اور کرنا ضروری ہیں، تو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب اعمال میں سے روح نکل جاتی ہے، تو نماز جیسی عبادت جو ہے وہ صرف حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہا کہ ایک نماز پڑھنے والا وہ بھی ہے کہ جو آتا ہے مصلی پر اور کوے کی طرح ٹھونگے مار کر اور چلا جاتا ہے، تو وہ بھی نماز ہے. فقیر دیکھے گا دور سے، کہے گا کہ ہاں اس نے نماز پڑھی، کیا کہیں، لیکن کیا وہ عند اللہ مقبول بھی ہے؟ کیا تنہا عن الفحشاء والمنکر بھی ہے؟ کیا قیام ذکر جس کا قرآن مجید نے نماز کے ساتھ وہ کیا ہے کہ قائم کرو ہم میرے ذکر قائم کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے، اس کو وہ پورا کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم رسم ادا کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم روزہ نہیں رکھ رہے اس کے روح کے ساتھ، کیونکہ روح چلے گی. رسم روزہ ہے، جو علامہ اقبال نے کہا، رہ گئی رسم اعضاں روح بلالی نہ رہی، ہے نا. تو اب اذانیں تو ہیں لیکن روح بلالی جو ہے وہ نہیں ہے. کہ جب بی بی نے ان کی اذان سنی ہے ایک عرصے کے بعد، وہ دمشق چلے گئے تھے نبی پاک کی اس کے بعد انتقال کے بعد، تو جب آ کے ان سے وہ کیا گیا، جب واپس آئے ایک دفعہ مدینہ اور لوگوں نے اصرار کیا، تو وہ نہ وہ پوری اذان دے پائے نہ بیوی پوری اذان دے پائیں، وہ بھی بے ہوش ہو گئے، بیوی بے ہوش ہو گئے. تو یہ ہے کہ غم حسین بنیادی طور پہ کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب اس کے اوپر آپ وہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ اربوں روپے بھی لگا دیں تو کم ہے، لیکن وہ مقصد کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، رسم کی انجام دہی کے لیے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل، بے شک یہ پریپریشن جو ہے محرم کی وہ اس انداز سے اور اس طرح سے اس جذبے کے تحت ہونی چاہیے. کیا کہنا. آپ سن رہے تھے مذہبی اسکالر جناب قابل محترم محسن نقوی صاحب کو. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان جناب نوید رضا کاظمی صاحب کی طرف. السلام علیکم نوید بھائی. السلام. کیسے ہیں نوید بھائی؟ بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہوں. نوید بھائی، آپ یہ مجھے بتائیں، آپ دارہ باب العلم کے سربراہ ہیں ماشاءاللہ جاپان کے، تو جب آپ نے اس کی بنیاد وہاں پر رکھی تھی تو آپ کو کیا مسئلے درپیش آئے تھے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا صحیح کر دوں کہ سربراہ صرف میں ہی نہیں ہوں. اچھا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یعنی کہ
5 اور بھی ٹرسٹیز اور بھی ہمارے سربراہ ہیں جنہوں نے مسجد امام بارگاہ باب العلم کا باقاعدہ ہر چیز میں شامل ہوئے. اچھا ماشاء ہاں، شروع سے لے کے آخر تک، اور اب بھی ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو اس کے بعد میں سب سے زیادہ اصل میں کنفیوز اس لیے ہو رہا ہوں کہ جو میرے برابر میں شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، کیونکہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ماشاء اللہ، تو تھوڑا سا میں اپنے آپ میں یعنی کہ فخر محسوس کر رہا ہوں. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے سب کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بات کرنے کا موقع ملا مجھے. اچھا، دوسرے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیسے یہ اسٹارٹ ہوا، کیا ہم نے سوچا، کس طرح سے یہ، کیونکہ میں بیسکلی یہ سوال آپ سے میں نے اس وجہ سے پوچھا کیونکہ جاپان جیسے شہر کے اندر امام بارگاہ، خیر عزاداری تو خیر امام حسین علیہ السلام پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، ہمارے پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے. اور مطلب یہ کہ جاپان کے اندر عزاداری کے حوالے سے اتنا سنا نہیں جاتا کہ مطلب آپ ماشاءاللہ وہاں پر سنایا گیا ہے کہ باب العلم ادارہ بہت اچھی طریقے سے وہاں چل رہا ہے، مجالس کرا رہا ہے، اور وہاں پر جاپانیز علماء بھی ہیں. تو ان کے بارے میں بھی آپ روشنی ڈالے گا اور کس طرح آپ لوگوں نے بنیاد رکھی ہو، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے اس میں ہم لوگ 5 ممبران ہیں جو میرے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ ہیں سید صفدر رضا، ان کے بعد ہیں سید ندیم رضا، سید ندیم حسن، اور ان کے بعد ہیں میں خود ہوں، اور پھر اس کے بعد ہمارے دوست ہیں سید ندیم خواجہ، اس کے بعد ہے ہمارے سید عابد رضا. یہ ہم ہیں یعنی کہ 5 رکنی آپ نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، مطلب ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے سلسلے کو ہمیں آج 8 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس کو چلا رہے ہیں. کیسے اس کا اسٹارٹ کیا ہے، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو تھے جاپان کے اندر تقریباً 40 ایئرس ہو گئے ان کو وہاں گئے ہوئے. ہاں، لیکن وہاں پر اصل میں کوئی بھی مسجد یا امام بارگاہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی نا، آج سے کوئی 8 سال پہلے. تو زیادہ مجلسیں جو ہوتی تھیں یعنی کہ جو 10 تاریخ کی مجلس ہوتی تھی یا چیلم کی مجلس گھروں کے اندر وہ گھروں میں بھی نہیں ہوتی تھی، صرف ایک جو پاکستان کی ایمبیسی کا ہال ہے نا اس میں ہوا کرتی تھی. ہاں، صرف 2 مجلسیں ہوا کرتی تھی زیادہ سے زیادہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ہم لوگوں کو خیال آیا کہ یار کچھ ہونا چاہیے. ظاہر ہم لوگ پرانے ہو چکے تھے وہاں پر، تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم سب نے مل کر مسجد امام بارگاہ باب العلم کا ابتدا کیا، اور آج ماشاءاللہ اپنے وقت پہ وہ چل رہا ہے. تو اچھا، وہاں پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی کا مطلب سامنا کرنا پڑتا ہو، جیسے آپ نے وہاں پر جلوس وغیرہ نکلتا ہو، مطلب کچھ طرح کا؟ نہیں، اس قسم کی کوئی بھی وہاں پر پابندی نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ وہاں پر کیا کہتے ہیں جلوس بھی نکالتے ہیں، چیلوں کا جلوس بھی نکالتے ہیں، اور 10 تاریخ کا جلوس بھی نکالتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں. اور اس کے علاوہ سب سے جو ہمیں جو ہیلپ ہے یعنی کہ جو ہمارے لیے ایک ہیرا ہے وہ ہیں ہمارے مولانا صاحب. اچھا. ہاں، جناب مولانا سوادہ ابراہیم صاحب، جو باقاعدہ ایران سے تعلیم حاصل کر آئے ماشاءاللہ، اور انہوں نے یعنی کہ قرآن کا باقاعدہ جیپنیز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، جس کی کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہیں. اور ماشاءاللہ وہ ہمارے لیے ہر چیز سے بہتر ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ ہم وہاں پر ہر پروگرام کرتے ہیں جمعرات والے دن باقاعدہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے. بابو شب جمعہ آپ کے وہاں پر مطلب پروگرام جو شب جمعہ ہمارے پاس دعائے کمیل ہوتی ہے ماشاءاللہ، جس میں ہمارے مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں. ایک ہمارے دوست، ایک ہمارے مولانا کہہ لیں ہمارے کریمی صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں، وہ بھی بڑی اچھی نعت خواں ہیں. اچھا، وہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. تو نوید بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مسجد و امام بارگاہ باب العلم کے اندر نماز جمعہ ہوتی ہے؟ نماز جمعہ شروع میں کچھ وقت کے لیے ہوئی تھی، اب اس وقت نہیں ہوتی نا. تو اس کی کیا وجہ ہے، مطلب کیوں مطلب وہاں پر؟ اصل میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں تھوڑی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے لوگوں کی نا. اچھا. ہاں، شروع میں تو رکھی، لیکن چونکہ ممبر پورے نہیں ہو سکتے تھے، ممبر نماز پڑھنے کے لیے اتنا یعنی کہ
جمعہ کی نماز کے لیے اتنے لوگ شامل نہیں ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کینسل کرنا پڑا. اچھا جی ہاں. تو آپ ویسے پاکستان سے یا انڈیا سے یا کئی اور کسی ممالک سے آپ لوگ نوحہ خان یا مولانا کو اپنے پاس مطلب ایام اعزاء کے حوالے سے آپ ہاں ماشاء اللہ ہر سال ہمارے امام بارگاہ میں پاکستان سے بھی آتے ہیں, یو ایس سے بھی آئے ہیں ماشاء اللہ, اور کینیڈا سے بھی آئے ہیں اور انڈیا سے بھی آئے ہیں. باقاعدہ ماشاء اللہ اچھے مولانا بلاتے ہیں اور سوز خان بھی بلاتے ہیں اور نوحہ خان بھی بلاتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. یہ تھے جناب نوید رضا کاظمی صاحب جن کا تعلق تھا مسجد و امام بارگاہ بابلن جاپان سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے آخر میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ پھر دوبارہ میں آپ سے آغاز محرم کے حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ینگسٹر کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور آخر میں ہمارے الجل ٹی وی HD جو حال ہی میں ہی لانچ ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے جو اہم بات ہے جو ہم ینگسٹر سے عرض کریں گے, اپیل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا اپنی گفتگو میں کہ عزاداری کو ایک رسم نہ سمجھیں. عزاداری ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے تحت جیسے آپ کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے کوئی بائی لاز ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ڈو اینڈ ڈونٹس جن کو عرف عام میں کہا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کے منافی ہو وہ نہیں کرنا. ہر وہ حرکت, ہر وہ عمل کہ جو جتنے بھی شہداء کربلا تھے, سائر شہداء کربلا اور امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام, ان میں سے جو شہید ہو گئے, جو زندہ رہے, اسیر ہو گئے, ان کی شان سے فروتر کوئی بات کرنا کہ جو کہنے والے کہیں ارے یہ اس قسم کی بات کر رہا ہے, یہ ضرور شیعہ ہوگا, اور اس کی مراد یہ ہو کہ یہ حسین کا ماننے والا اور ان کا غم منانے والا جو طبقہ ہے اس میں سے اس کا تعلق ہے. ہمارا کردار جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہونا چاہیے. ہم سب کو حر بننا ہے, ہم سب کو حبیب ابن مظاہر بننا ہے کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر کی طرف جو خط لکھا ہے اس میں ان کو ایک فقیہ شخص کے طور کے اوپر ان کو امام فرما رہے ہیں کہ رجل فقیہ. تو ہم میں سے ہر شخص کو دین کا فہم, دین کا علم, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور واقع کربلا میں جو ہمارے سامنے کردار ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنا رول ماڈل آپ بنا لیں گے اور اس کے تحت آپ چلنا شروع کریں گے. اور ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے سب سے بڑے رول ماڈل جو ہیں وہ حضرت ہو رہے ہیں کہ جن کے کھاتے میں غلطیاں بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ انسان تھے, امام کو روکا, سب کچھ کیا, لیکن اس کے بعد جب وہ دین کی طرف وہ پلٹے تو پھر ایک ہی لمحے میں جنت اپنے نام انہوں نے کر لی. مولا کی شفاعت ان کو حاصل ہو گئی. تو یہ نہ سوچئے کہ ہم میں سے کسی کا ماضی کیا گزرا, کتنی ہم نے نمازیں چھوڑیں, کتنے روزے چھوڑے, کتنی بے روح عبادتیں کیں, ان چیزوں کو نظر انداز کر دی. ولائے محمد و آل محمد کو دل میں رکھتے ہوئے اور اپنے کردار کو حر کے کردار کی طرح سے تبدیل کریں تو پھر نجات جو ہے وہ الحمدللہ انشاءاللہ یقینی ہے. ہم الجل ٹی وی کی کاوشوں کو سراہتے ہیں کیونکہ ٹی وی چینلز اور بھی ہیں, لیکن ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اب کافی حد تک چینلز ہیں وہ کمرشلائز ہو گئے, اور ان کے جو پروگرامز ہیں وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ اس میں کمرشل پہلو زیادہ ہوتا ہے, ریٹنگ کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے, سب ہے. جس فکر اور جس سوچ کے ساتھ الجل چینل جو ہے وہ لانچ ہوا ہے اور چل رہا ہے, اور آج ہمیں گفتگو کا موقع ملا, اس سے ہمیں بڑی تقویت ہوئی کہ خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ انشاءاللہ یہ چینل
اہل بیت علیہ السلام اور ان کے علوم کی نشر و اشاعت کا سبب بنے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ نوید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نوید بھائی، آپ سے ایک سوال تو رہ گیا تھا، آخر میں جاتے جاتے وہ سوال بھی میں پوچھتا چلوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے قبرستان کا بھی سلسلہ وہاں پر مطلب کر رہے ہیں، وہاں پر امام بارگاہ کے ساتھ یا امام بارگاہ کے حدود میں کہاں پر، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اس کے سلسلے میں ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے کئی میٹنگ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا خواب بھی پورا ہوگا، اور ہم بہت جلد کسی نہ کسی جگہ ابھی جگہ تلاش کر رہے ہیں، انشاءاللہ قبرستان بھی وہاں ضرور بنے گا، جو کہ ابھی تک شیعوں کا کوئی قبرستان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال سے مطلب جاپان کی تاریخ میں مطلب پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک شیعوں کا قبرستان وہاں پر بالکل بنایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ کو اس میں کامیابی دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اور کیا مطلب امام بارگاہ کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر ہمارے شیعوں کی، وہاں پر کتنی تعداد میں ہیں، کون سے ایریے کے اندر آپ کا امام بارگاہ ہے؟ ہمارا جو ایریا ہے امام بارگاہ کا وہ تقریباً ٹوکیو سے بالکل ہی قریبی ہے، ہاں سائتاما میں لگتا ہے، تو یعنی کہ ٹوکیو سے مشکل سے 30 منٹس کا فاصلہ ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور اس کے علاوہ جو مقصد اب ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ یہی ہے جو آپ کو بھی ہم نے بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس قبرستان کے لیے جو ہم زمین کا سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ کہ یہ ہمارا خواب پورا ہو، اور ایک دن وہاں پر ہم قبرستان بھی بنا سکیں۔ اعلیٰ جل ٹی وی کے بارے میں بس میں یہی کہوں گا کہ نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اعلیٰ جل سے اصل میں میرا پہلا انٹرویو ہے یہ، جس میں آپ نے مجھے بلایا، اور قبلہ صاحب بھی تشریف اس کے ساتھ پروگرام عزاداری دنیا میں کے ساتھ آپ کا میزبان علی نقوی کو اجازت دے۔ اللہ نگہبان۔